دنیا کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات آئی ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے کنکوئرس رہے ہیں، فاتحین رہے ہیں، بہت بڑے رولرز رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومتیں کی ہیں، بڑے مالدار اور خزانوں کے مالک لوگ رہے ہیں، بڑے ٹریجر والے لوگ رہے ہیں۔ ہر طرح کے نمونے آپ کو دنیا میں اور انسانوں کی تاریخ میں مل جائیں گے۔ آپ کو بڑے بڑے امپائرز کی تاریخ کے اندر، بڑے بڑے ملکوں کی تاریخ کے اندر اور الگ الگ تہذیبوں کے اندر بہت سے نمونے نظر آئیں گے، لیکن آپ کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی پرسنالٹی کو، کسی بھی انڈیویجول کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اپنی زندگی میں وہ حاصل کر لیا جو اس کے لیے آخری حد تھی، کہ اس کے بعد پھر اس کو کچھ اور حاصل نہیں کرنا تھا۔ ہر شخص کے بارے میں آپ جب جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید یہ تھوڑا اور رہتا تو کچھ اور کام کرتا، اس کے مقصد، اس کے مقاصد، اس کے اہداف، اس کے پرپزز اور اس کے آبجیکٹیوز اور بھی تھے دنیا میں، اور ایکسپینڈ کرنے کے اور اپنی حکومت کو بڑھانے کے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جس مقصد کو لے کر کھڑا ہوا تھا 100% اس میں کامیاب ہو گیا ہو، یہ کہنا بہت مشکل ہے، اور تاریخ سے ایسی مثالیں پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے تاریخ کے اندر آنے والی اور گزری ہوئی، ایک عظیم الشان نمونہ اور مثال رکھنے والی ذات بابرکات ایسی ہے کہ جس نے اپنی زندگی کا جو مقصد طے کیا اس کو پورا کر کے، مکمل کر کے، کامیاب کر کے اس دنیا سے رخصتی لی ہے، اور وہ ذات ہے ہم سب کے محبوب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی ذات میں جو نمونہ ہے، جو مثال ہے، جو ایک اسوہ ہے، وہ اسوہ جامع بھی ہے اور مکمل بھی ہے، کمپریہنسو بھی ہے اور کمپلیٹ بھی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ جو اسوہ حسنہ کی تعبیر ہے قرآن کی، وہ جامع اور مکمل دونوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ کمپریہنسو بھی ہے کہ پہل ہے، ہر پہلو سے اپنے اندر مثال رکھتی ہے، نمونہ رکھتی ہے، گائیڈنس رکھتی ہے۔ آدمی زندگی کی جس فیلڈ میں ہو، جس اسٹیج میں ہو، جس سطح کا ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک نمونہ اور مثال موجود ہے۔ یہ جامعیت کی بات ہوئی، کمپریہنسونیس، اس کے اندر ہر پہلو سے باتیں مکمل ہیں، رہنمائی مکمل ہے۔ ایک سردار ہو تو وہ مدینے کے حاکم کو دیکھے، ایک کوئی مشن لے کر کھڑے ہونے والا اور کوئی موومنٹ کھڑا کرنے والا ہو تو وہ مکے میں محنت کرنے والے کو دیکھے، ایک امام کو دیکھنا ہو تو مسجد نبوی میں امامت کرنے والے کو دیکھے، اور ایک شاگرد کو تعلیم حاصل کرنے والے کو دیکھنا ہو تو جبریل امین سے علم حاصل کرنے والے کو دیکھے، ایک معلم کو دیکھنا ہو، ایک تعلیم کے پروفیشن میں جانے والے کو دیکھنا ہو تو اسے اس ذات کو دیکھنا چاہیے جو صفہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو درس دیتی ہے، مسجد نبوی میں ایک یونیورسٹی قائم کر دیتی ہے اور پوری دنیا میں اپنے نمائندوں کو بھیج دیتی ہے۔ کسی کو اگر میدان جنگ میں کسی بہترین ماہر فوج کے سردار کو دیکھنا ہو تو وہ بدر میں، حنین میں، فتح مکہ کے موقع پر اس سردار کو دیکھے جو اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا، اور اگر کوئی چوٹ لگے، شکست ہو، تکلیفیں آ رہی ہوں تو اس وقت کیسے کمانڈ کیا جاتا ہے اور کیسے قوم کے مورائلز کو قابو میں رکھا جاتا ہے۔ احد کے معرکے کے اندر اس سردار کو دیکھے کہ جس کو خود بھی چوٹ لگ رہی ہے اور فوج بھی شکست کا شکار ہو رہی ہے، لیکن وہ کیسے پاسا پلٹتا ہے، کیسے وہ اپنی فوج کو سنبھالتا ہے، کیسے وہ دوبارہ سے مدینے آ کر حمراء الاسد تک پہنچ کر اٹیک کرتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ صحیح موقع پر اسٹریٹجی کے ساتھ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، ڈیسیژنز کیسے لیے جاتے ہیں، پالیسیز کیسی بنائی جاتی ہیں، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ کرنے والی اس ذات کو دیکھیں کہ جب سب لوگ اس کو خلاف سمجھ رہے تھے اور اس کو شکست محسوس کر رہے تھے، وہ ذات اس کو فتح مبین محسوس کر کے سمجھ کر آگے بڑھ رہی تھی، اور اللہ کا فیصلہ اس کے بارے میں فتح مبین کا آتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ ایک شوہر کیسا ہوتا ہے، ایک باپ کیسا ہوتا ہے،
کسی کو دیکھنا ہو کہ قوم کا رہنما اور رہبر کیسا ہوتا ہے تو وہ اس ذات کو دیکھے جو عائشہ کا شوہر ہے، اس ذات کو دیکھے جو خدیجہ کا شوہر ہے، اس ذات کو دیکھے جو فاطمہ کا باپ ہے، جو اس ذات کو دیکھے گا تمام پہلوؤں سے، وہ بزنس مین ہو، وہ حاکم ہو، وہ سردار ہو، وہ امام ہو، وہ اسپریچول گائیڈ ہو، وہ فوجی رہنما اور رہبر اور سپہ سالار ہو، وہ سیاست دان ہو اور پولیٹکس چلانے والا ہو، وہ اسٹریٹجی بنانے والا اور پالیسی میکر ہو، وہ ڈیسیزن قوم کو دینے والا اور نیا ٹرینڈ بنانے والا، موومنٹ کھڑا کرنے والا، ایک ریولوشن لانے والا ہو، جس پہلو سے بھی انسان زندگی میں کچھ بڑا کرتا ہے، کچھ نمایاں کرتا ہے، اس کے اندر جامع مکمل نمونہ اس ذات بابرکات آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کو مل جائے گا۔ چھوٹی سطح کے اوپر، ایک گھر کے لیول کے اوپر، ایک دکان اور مکان کی سطح کے اوپر، ایک عام زندگی کے اندر انسان کو کیسے رہنا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، ملنا کیسے ہے، باتیں کیسے کرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، رشتے کیسے نبھانا ہے، ملاقاتیں کیسے کرنا ہے، دوسرے کی ہمدردی کیسے کرنا ہے، پڑوسی کا خیال کیسے کرنا ہے، جو محلے والے ہیں ان کا کیا حق ہے، اس چیز کو دیکھنا ہو تو بہترین نمونہ اسی ذات کے اندر آپ کو ملے گا۔ آپ بہت معمولی آدمی ہیں، ایک محنت مزدوری کرنے والا ہو تو غزوہ خندق کے موقع پر ہل چلانے والا، پھاوڑا چلانے والا، زمین کھودنے والا آپ کو نظر آئے گا، جو اپنی قوم کے ساتھ ڈبل مصیبت برداشت کر رہا تھا۔ سب لوگ تو ایک پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے، وہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھا۔ آدمی بہت معمولی کام میں لگا ہوا ہو یا بہت بڑے مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ان سب کے لیے برابر رہنمائی، رہبری اور نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہے۔ یہ تو ہوا کمپریہنسو۔ دوسرا پہلو ہے مکمل، کمپلیٹ نمونہ۔ یہ کمپلیٹ جو ہے، کمپلیشن جو ہے، تکمیل جو ہے، یہ جس دعوت کو، جس مشن کو، جس کام کو لے کر وہ اٹھی تھی، اس ذات نے جو ایک آبجیکٹو بنایا تھا، جس آبجیکٹو کے لیے اس نے پوری زندگی گزاری ہے، اس آبجیکٹو کو اچیو کیا، اور اس کو حاصل کرنے کے بعد پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین رہنمائی اور رہبری چھوڑ دی اور دنیا سے برضا و رغبت رخصت ہو گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت جمع تھی، ایک جمع غفیر تھا، پورے عرب سے کشاں لوگ آئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے کہ حضور اب حج پر نکلے ہیں، پہلی دفعہ آپ حج پر نکل رہے ہیں۔ عمومی منادی تھی، اعلان تھا ہر جگہ کہ حج پر آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، تو پورے عرب سے لوگ آئے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اختتامی نصیحتیں جو تھی، آخری وصیتیں جو تھی، اور امت کے لیے جو قیامت تک رہبری اور رہنمائی کے لیے پرنسپلز تھے، اصول و ضوابط تھے، وہ سب ان کے سامنے رکھ دیے تھے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس موقع پر دوسرا کوئی شخص ہو تو شاید وہ گھنٹوں میں وہ بات نہ کہہ سکے جو وہ کہنا چاہتا ہوگا اور جو پیغام آخری موقع پر دینا چاہتا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2، 3، 5، 10 منٹ کے اندر ان کے خطبے جو موجود ہیں، چاہے فتح مکہ کا خطبہ ہو، چاہے حجۃ الوداع کا عرفہ کا خطبہ ہو، چاہے مینا کے خطبات ہوں، وہ سب کے سب چند منٹس کے خطبے ہیں، 2، 3، 4، 5 منٹس کے خطبے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ لیکن ایک خطبہ پورے کانسٹیٹیوشن کو رکھتا ہے اپنے اندر، ایک خطبہ پورا ضابطۂ حیات دیتا ہے، ایک خطبہ پورا ریفارم کا سسٹم دیتا ہے، ایک خطبہ ایک نئی جہت امت کو عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو رہنمائیاں اور رہبری فرمائی ہے امت کی، اور جو روشنی عطا فرمائی ہے، جو آخری نشان راہ دیا ہے کہ جس کے اوپر امت کو چلنا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم لوگوں کو ایک بہت روشن، کھلی دلیل اور صحیح راستے کے اوپر چھوڑا ہے کہ اس کے اندر کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنچلک چیز نہیں ہے، اور کوئی غلطی میں پڑ جانے، غلط فہمی کا شکار ہو جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر چیز 2، 2، 4 کی طرح کھول دی گئی ہے، سچ واضح کر دیا گیا ہے،
حق کو سامنے پیش کر دیا گیا ہے، سچائی کو سارے لوگوں کے سامنے لے آیا گیا ہے، اور جو شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، رسول کا طریقہ ہے، وہ سارے لوگوں کے سامنے بالکل عیاں ہو گیا ہے کہ کسی کو بھی چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے اندر عرفہ کے مقام، عرفہ کی سرزمین پر نازل ہوئی تھی، جو 9 ذی الحجہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم لوگوں کے لیے دین کامل ہو گیا، اور نعمت کو، جو میری نعمت ہے، میرا انعام ہے انسانیت کے اوپر بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر، اس کو مکمل کر دیا، اس کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اب اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب یہ ایک کمپلیٹ دین کی فارم میں، کمپلیٹ زندگی کے ضابطے کے فارم میں، شکل میں تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں تکمیل کا عمل ہو گیا ہے، کمپلیشن کا عمل ہو گیا ہے، کوئی بات بھی اس میں تشنا نہیں چھوڑی گئی ہے، اور کوئی پہلو بھی اس میں نامکمل نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجمع کے سامنے جو خطبے ارشاد فرمائے، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی، جب پوری باتیں اور پوری رہنمائیاں دے چکے تو فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے؟ الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تمہارے سامنے تبلیغ کا کام پورا کر دیا ہے؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا ہے؟ کیا مجھے جو پیغام رسانی کا فریضہ دیا گیا تھا اس کی تکمیل میں نے کر دی ہے؟ تو سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا لقد ادیت الامانہ، بلغت و ادیت الامانہ، آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا پہنچا دیا اور آپ نے امانت ادا کر دی۔ جو امانت آپ کے اوپر ڈالی گئی تھی، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، جو پیغام پہنچانے کا فریضہ اللہ نے آپ کے سپرد کیا تھا، آپ نے اس کو پورا ادا کر دیا، مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کو گواہ بنا کر فرمایا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، تو نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی میں نے سارے لوگوں تک جن تک پہنچانا تھا، تیرا فریضہ تھا، تیرا حکم تھا، تیرا کمانڈ تھا، میں نے اس کو پہنچا دیا، اور گواہ بن جا۔ یہ سارے لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے کوتاہی نہیں کی ہے، میں نے اپنی جاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، مجھے جو ذمہ داری تو نے دی تھی، جو امانت میرے اوپر ڈالی تھی، اس میں میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہی ہے، اے اللہ تو گواہ بن جا۔ یعنی آبجیکٹو از اچیوڈ۔ زندگی کا جو ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا، جس کام کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، خاص طور پر جب نبی بنائے گئے تھے، اللہ کی طرف سے 40 سال کی عمر میں بعثت ہوئی تھی، اس کے بعد زندگی کا ایک مقصد تھا اللہ کے دین کو کمپلیٹ شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور اس کو زمین پر نافذ کر دینا۔ اب یہ دین بڑھے گا کہاں تک، پہنچے گا کہاں تک، پھیلے گا کہاں تک، کن کن کے حق میں اس کی توفیق ملے گی، یہ تو قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ زمینیں فتح ہوں گی، ہاتھ سے نکلیں گی، امت کو کبھی عروج ہوگا، کبھی زوال ہوگا، لیکن دین ایز اے کوڈ آف کنڈکٹ، ایز اے سسٹم آف لائف، ایز اے کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف اللہ، اس شکل میں، اور اس کو ایک پریکٹیکل رول ماڈل کے طور پر انسانیت کے سامنے پیش کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کو مکمل کر لیا، ٹارگٹ کو اچیو کر لیا، آبجیکٹو کو حاصل کر لیا۔ اسی کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یعنی اب دین کی ہوا چل چکی، اب باد بہاری نکل چکی ہے، اب لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی دین کا پیغام پورے عالم میں پھیل گیا ہے۔ اب سب لوگ
اس کی کشش کے ذریعے سے، اس کی طاقت کے ذریعے سے اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ اب آپ اللہ کی تسبیح اور تعریف میں لگ جائیے، اللہ رب العزت بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یہ جو صورت تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ دیا گیا تھا، ایک عندیہ دیا گیا تھا کہ اب آپ کے اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر کی ہے جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مخصوص لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، جو ان کی شورا کے ممبر تھے، جو ان کے مخصوص لوگ تھے جن کے ساتھ وہ مشورہ کیا کرتے تھے، ان سے جب پوچھا کہ سورۃ النصر کی تفسیر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو ایک طرح سے تھوڑا اعتراض تھا کہ حضرت عمر اپنے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو کیوں اس خاص بڑوں کی مجلس میں بٹھاتے ہیں، جو شورا کی مجلس ہے جس میں بہت بڑے بڑے لوگ، نمائندہ لوگ بیٹھتے ہیں، ان میں عبداللہ ابن عباس بالکل نوجوان ہیں، ان کو حضرت عمر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا، سب لوگوں نے ایک عام سا مفہوم بتایا کہ جب دین کا غلبہ ہو رہا ہے تو تسبیح اور تعریف اور حمد و ثنا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک عام مفہوم یہ نکالا۔ تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ اس آیت کا، اس سورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے، یہ سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر ہے۔ حضرت عمر نے کہا یہ علم ہے، اس کے پاس علم ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو یہ خبر دی گئی تھی کہ اب دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور حضور نے برضا و رغبت اپنی جان سپرد کی اور فرشتے نے ان کی جان لی۔ اللہم الرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی، یعنی اب رفیق اعلیٰ سے جو ساتھ رہنے والا سب سے بلند و بالا ہے، اس کا ساتھ لینے کے لیے اب میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یعنی زندگی کا جو کام تھا، زندگی کا جو عمل تھا، زندگی کا جو مقصد تھا، زندگی کا جو پرپس تھا، زندگی کا جو آبجیکٹو تھا، وہ پورا کر لینے کے بعد اب اس دنیا میں رہنے کی مزید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں رہ کر آرام نہیں ہے، یہاں رہ کر سکون نہیں ہے، یہاں تو کام کے لیے انسان آیا ہے، یہاں تو اسٹرگل کرنے کے لیے آیا ہے، یہاں تو ایگزام دینے کے لیے آیا ہے، یہاں تو محنت کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ پورا کرنے کے بعد پھر وہ منزل آتی ہے جہاں پہ بدلہ لیا جاتا ہے، جہاں یہ سب دنیا کے اندر جو کھیتی بوئی ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، پھل جو لگائے تھے اس کو کھایا جاتا ہے، پیڑ جو اگائے تھے اس کا سایہ لیا جاتا ہے، غلہ جو نکالا تھا اس کو وہاں پر اپنی زندگی کا راہ کا ذات بنایا جاتا ہے۔